अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करते हैं अपने चैनल पर। बयान आपके लिए कारी मोहम्मद हनीफ मुल्तानी साहब का लेकर आए हैं और उन्वान है मैदान करबला में होने वाले अजीब वाक़यात। बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ बयान है कारी मोहम्मद हनीफ मुल्तानी साहब का। तो चलिए चलते हैं बयान की जानिब। खुदावंद करीम ने इस महीने को कई तरह से फजीलत अता फरमाई। उलमाए किराम ने लिखा है कि आदम अलैहिस्सलाम का दाखिला जन्नत में मुहर्रम की 10वीं तारीख को हुआ। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की हिफाजत मुहर्रम की 10वीं तारीख को हुई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुहर्रम की 10वीं तारीख थी जो चीखा में बचाया गया। मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया पार गुजरने का रास्ता सड़कें बनाकर पानी ने दी, मुहर्रम की 10वीं तारीख थी। ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी पे चढ़ाने के लिए प्रोग्राम बनाया। खुदावंद करीम आसमानों पे उठाकर ले गए, मुहर्रम की 10वीं तारीख थी। इमाम हुसैन को शहीद किया गया, मुहर्रम की 10वीं तारीख थी। क़यामत कायम होगी तो मुहर्रम की 10वीं तारीख होगी। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े ऊंचे दर्जे के मालिक हैं, नवासे रसूल हैं। फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लख्ते जिगर हैं, शेरे खुदा के फर्जंद हैं। बेशुमार फज़ाइल हैं अहले बैत के और सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी की लख्ते जिगर है। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ निकाह फरमा दिया। बिल्कुल गरीब घर है, नादार घर है, मुफलिसी का घर है। एक मर्द जवान बहादुर का घर है, दौलत खाना पीना सादो सामान कुछ नहीं। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, लख्ते जिगर के दरवाजे पे खड़े होकर आवाज दी, बेटी मैं अंदर आया चाहता हूं। अंदर से आवाज आई, अब्बा तशरीफ लाने से पहले अपनी चादर अंदर फेंक दो। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। सैयदा फातिमा ज़हरा से पूछा, लख्ते जिगर क्या बात है, चादर पहले क्यों मांगी? अर्ज करने लगी, मेरे अब्बा इतनी तंगी है, बदन छुपाने के लिए कपड़ा पूरा नहीं। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, लख्ते जिगर के घर में बीमार हैं, नमाज पढ़ने के लिए खड़ी होती हैं, गिर पड़ती हैं, फिर उठती हैं, फिर गिर पड़ती हैं। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठकर रोने लगी। एक बीमारी ने परेशान कर दिया, दूसरे फाकों ने निडाल कर दिया। और मेरे अब्बा आज मेरा पाक दिल का फाका है। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तू अपना मुसल्ला उठा। फातिमा ज़हरा ने मुसल्ला उठाया, नीचे सोने का ढेर लगा हुआ मिला और फरमाया, है फातिमा जितना चाहे उठा ले, जितना चाहे ले ले, मगर याद रखना मत कुल मताउ दुनिया कलील। दुनिया थोड़े दिनों का सौदा है, दुनिया में जी लगा के क्या करोगी? खुदा की कसम फातिमा ज़हरा ने मुसल्ला ढांप दिया और कहने लगी, मेरे अब्बा जिससे मेरी आखिरत बिगड़ती हो, मैं ऐसी चीज को आंखों से देखने के लिए तैयार नहीं। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। एक बूढ़ा काफिर मुसाफिर आया, आके कहने लगा, नबी अल्लाह मैं हूं तो काफिर, मैं मुसाफिर हूं, मंजिल मेरी दूर है, मुझे एक सवारी दो जिस पे सवार होकर घर पहुंच जाऊं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो आज मुझे सवारी दे? मैं जन्नत में आला दर्जे की सवारी का वादा करता हूं। हज़रत उबैदा बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जवान उठा और अर्ज किया, मेरी ऊंटनी आपके सपुर्द है। काफिर मुसाफिर
کہنے لگا میرے پاس کپڑا بھی نہیں. علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑا دے دیا. پھر کافر مسافر کہنے لگا مجھے بھوک بھی لگی ہے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو آج مجھے روٹی دے, میں جنت میں اعلیٰ درجے کے کھانے کا وعدہ کرتا ہوں. علماء کرام نے لکھا ہے حضور نے 3 مرتبہ آواز دی, جواب نہ آیا, اور وجہ اصل میں یہ تھی 300 صحابہ کا مجمع ہے مگر ایک صحابی بھی ایسا نہیں جس کا 3 دن سے کم کا فاقہ ہو. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسافر کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا آجا میں تجھے ایسی جگہ لے کے جاؤں گا جہاں سے کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا. آیا فاطمہ الزہرا کے دروازے پہ آ کے کہتا یا اہل بیت رسول اللہ انطعموا فی سبیل اللہ. لگتے جگر مسافر کو کھانا دے. اندر سے آواز آئی باہر دیکھو 4 دن کی فاقے میں حسنین کریمین کی شکلیں بدل دی. واپس ہونے لگے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے سر کی چادر اتار کر دے دی. بھوکا مسافر میں نبی کی لگتے جگر کے دروازے سے واپس نہ جائے, یہ میری چادر لے جاؤ, شمعون یہودی کے پاس جا کے گروی رکھ دو, بدلے میں جو لے آؤ, پیس پکا کر کھلا کے بھیجوں گی. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لگتے جگر کی چادر گئی. یہودی غلہ بھی تولتا جاتا ہے اور روتا بھی جاتا ہے. پوچھا کیوں؟ کہنے لگا میری کتاب میں موجود ہے آخر الزماں پیغمبر کی بیٹی کے دروازے پہ ایک مسافر آئے گا, وہ اس کا پیٹ بھرنے کے لیے اپنے سر کی چادر اتار کر گروی رکھ دے گی, اور میں وہ بدبخت یہودی بنا. نبی کی لڑکی کی چادر میرے دروازے پہ آئی, جلدی کرو غلہ وہاں پھر پہنچانا, پہلے مجھے نبی کے دروازے پہ لے کے چلو. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لگتے جگر نے ایسے وقت میں مسافر کو جواب نہ دیا, بھوکے کو دروازے سے دھکا نہ دیا. آج میری تیری بغل میں سگا بھائی بھوکا بیٹھا رہے, کوئی پرواہ نہیں. سگی بہن بھوکی بیٹھی رہے, پریشان بیٹھی رہے, کوئی پرواہ نہیں. عزیز و اقربا کا خون پینے والے لوگوں, نبی کی لگتے جگر کا طریقہ کار دیکھو. کیا منہ دکھائیں گے اس خاندان کو قیامت میں؟ یہ وہ فاطمہ ہے حسنین کریمین جس کی گود میں پلے, جس کی آغوشی تربیت میں آغوش میں تربیت پائی. آخری وقت ہے, فرمانے لگی اے علی میرا انتقال اگر دن میں ہو جائے جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا. پوچھا گیا کیوں؟ فرمانے لگی ساری زندگی میں غیر محرم کی نظر مجھ پہ نہیں پڑی, اجنبی کی نظر نہیں پڑی. میں مصطفیٰ کریم کی بیٹی ہوں, کالی کملی والے کی دھی ہوں, مجھ پہ کسی کی نظر نہیں پڑی. او علی او مدینے والوں, میں چاہتی ہوں میرے جنازے پہ بھی غیر کی نظر نہ پڑنے پائے. جلوسوں میں تماشا دیکھنے والی عورتوں, کوٹھی پہ کھڑی ہو کر کے جلوس کا تماشا دیکھنے والی مستورات, گلیوں میں گھومنے والی مستورات, ادھر ادھر لوگوں میں گھس کر کے ماتم دیکھنے والی مستورات. میں نے تمہارے لیے ذکر کر دیا یہ فاطمہ الزہرا کا اتنا بڑا طریقہ کار ہے. اور پھر تمہیں کیا بتلاؤں, مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لگتے جگر کھڑی ہے, پلسرات سے انبیاء گزر رہے ہیں. میدان حشر برپا ہوگا, کلیم اللہ گزریں گے, خلیل اللہ گزریں گے, ذبیح اللہ گزریں گے, روح اللہ گزریں گے, فلانے گزریں گے, نوح نبی اللہ گزر گئے, آدم صفی اللہ گزر گئے, اولیاء گزریں گے, ابدال گزر رہے ہوں گے. آئے گی فاطمہ الزہرا کی باری پلسرات سے گزرنے کی. ایک فرشتہ اعلان کرے گا یا معاشر الانبیاء والاولیاء یغضوا من ابصارکم. او کلیم اللہ, او خلیل اللہ,
اللہ، او ذبیح اللہ، اے نوح نجی اللہ، اے آدم صفی اللہ، اے صحابہ کرام، اے شیخ عبد القادر جیلانی اور قطبہ، اے عبدالو اور غوثو، آج اپنی نظریں نیچی کر لو، فاطمۃ الزہرا پل صراط سے گزرنے والی ہے۔ خدا کی قسم، وہ فاطمہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ مسلمان عورتوں، فاطمہ الزہرا نے درختوں کے پتے چبا چبا کر قرآن پڑھا، تم ہزاروں نعمتیں کھا کر قرآن نہیں پڑھتی۔ اس گود میں تربیت پائی ہے جو قرآن مجید پڑھتے پڑھتے دودھ پلایا کرتی تھی۔ پھر تیرا بچہ ماں کی گود میں کھیلے گا، خالہ کی گود میں کھیلے گا، نانی پھوپھی کی گود میں کھیلے گا۔ حسین وہ ہے جو امام الانبیاء کی گود میں کھیلا کرتا تھا۔ تیرا بچہ پلاسٹک کے کھلونوں سے کھیلتا ہوگا، مٹی کے کھلونوں سے کھیلتا ہوگا، ربڑ کے کھلونوں سے کھیلتا ہوگا، لکڑی کے کھلونوں سے کھیلتا ہوگا۔ حسین وہ ہے جو امام الانبیاء کی زلفوں سے کھیلا کرتا تھا۔ تیرا بچہ کار کی سواری کرے گا، ہوائی جہاز کی سواری کرے گا، سکوٹر کی سواری کرے گا، موٹر ریل گاڑی کی سواری کرے گا اور طرح طرح کی سواری پہ سوار ہوگا۔ حسین وہ ہے جو شہنشاہ کائنات کے کندھوں پہ سواری کرتا تھا۔ تیرے بچے کو خالہ نے گھوٹی پلائی ہوگی، نانا نے گھوٹی پلائی ہوگی، نانی نے گھوٹی پلائی ہوگی، طرح طرح کے رشتہ داروں نے گھوٹی پلائی ہوگی۔ حسین وہ ہے جس کے منہ مبارک میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کی گھوٹی دی گئی۔ تم کیا جانو حسین کے مقام کو؟ حسین اتنی اونچی شان کا مالک ہے، آج اپنے بچوں کے منہ میں تم لقمہ ڈالو گے، اس منہ کا کتنا بڑا درجہ جس منہ میں امام الانبیاء نے خود لقمے ڈالے ہو۔ حضور کھلایا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پلایا کرتے تھے، گود میں بٹھایا کرتے تھے، پیار کیا کرتے تھے۔ حسین تیری پیشانی پہ قربان ہو جاؤں، ایک دن نہیں لاکھوں مرتبہ کالی کملی والے نے بوسہ دیا۔ تربیت کی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر طرح سے پالا ہے، سنبھالا ہے۔ تھوڑی سی عمر ہے، نانا کی انگلی پکڑ کر حرم نبوی سے گزر رہے ہیں، چلتے چلتے صدقے کی کھجوریں پڑی تھی، طالب علموں کا مال پڑا ہوا تھا جو لوگوں نے صدقے میں دیا تھا۔ توجہ کرنا، بات سمجھنے والی ہے۔ حسین نے ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی، بچہ جو ہوا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا آئندہ نہ کھانا، بلکہ نواسی کے حلق میں انگلی مبارک ڈال کر کھجور باہر نکال لی۔ اگر صدقے کا مال اندر چلا گیا، شجاعت نہ رہے گی، استقامت نہ رہے گی، اور میرے حسین جس زبان سے قرآن پڑھنا ہے اس زبان سے ناجائز مال نہ کھایا جائے۔ کسی زمانے میں سیدوں کے لیے صدقے کا مال حرام تھا، اب تو جھٹکے کا مال بھی حلال ہے۔ کون سا سید افسر ہے جو رشوت نہیں لیتا؟ یہ جھٹکا نہیں۔ کون سا سید ذمہ دار ہے جو مزاروں کو رگڑا نہیں دیتا؟ یہ جھٹکا نہیں۔ کون سا سید دکاندار ہے جو ملاوٹ نہیں کرتا؟ یہ گاہک کے ساتھ جھٹکا نہیں۔ اور سید کی صورت تو بڑی حسین ہوتی ہے، وہ فاطمۃ الزہرا کا خون اور وہ بدصورت ایمان تھی جس کی رگوں میں محمد عربی صلی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून हो, अली मुर्तजा का खून दौड़ा हो और फातिमा ज़हरा के पाक खून ने जिसकी रगों में गर्दिश की हो, खुदा की कसम वो चरस नहीं पी सकता, वो भीम भंग नहीं पी सकता, वो फीम नहीं खा सकता, वो शराब नहीं पी सकता, वो हराम नहीं कर सकता, वो रंडीबाजी नहीं कर सकता, वो जुआ नहीं खेल सकता। और फातिमा ज़हरा के खून की तौहीन है अगर ये खाकर काम करें। हो आले नबी और काम ये, असल तो इनकी शक्ल ही गवाही देती हो। चारों तरफ चल फिर कर देखो ना, कहने के लिए शाह साहब होंगे मगर नहीं शाह साहब होंगे, उल्टा तवा बिल्कुल। कौन है? सैयद खुद भूखा रहता है, दूसरों को खिलाता है। सैयद खुद नंगा रहता है, दूसरों को पहनाता है। सैयद को उस वक्त तक नींद नहीं आती जब तक चारों तरफ वाले खा पी कर ना सो जाएं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पानी है, दुश्मन आए, फरमाया वुजू करो नमाज तैयार है। कहने लगे हमारे पास पानी नहीं, अपने बच्चों के पीने का पानी हुसैन ने दुश्मन के हवाले कर दिया। जल्दी वुजू करो, नमाज पढ़ो, हमारा अल्लाह मालिक है, तुम्हारी नमाज कदा ना हो जाए। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नाना से कुरान सीखा, फातिमा ज़हरा से लोरियों में कुरान करीम मिला। तमाम सहाबा किराम फरमाया करते थे, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, तमाम उमर किराम फरमाया, फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किराम फरमाया। हज़रत उमर के दरबार में सब कह रज़ियल्लाहु ताला माले गनीमत आया, 500 रुपए आम जवानों को दिए, हसन हुसैन को 1,000 दिए। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने इतराज कर दिया, बेटे नहीं बाप पे, हम तो बड़े थे, इन्होंने किसी जंग में हिस्सा नहीं लिया, हमें 500 मिले, इनको 1,000 मिले। फारूक को जलाल आ गया, फरमाने लगे ओ अब्दुल्ला खबरदार इनकी बराबरी का ध्यान न करना। तेरा अब्बा कौन है, इनका अब्बा कौन है? अपनी अम्मा को देख, इनकी अम्मा फातिमा ज़हरा है। अपने नाना को देख, इनके नाना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी खिदमत की, यहां तक कि फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जब शादी हुई, हक महर और शादी का सारा खर्च उस्मान ने अदा किया। अली मुर्तजा के घर में पलने वाले, फाका मस्ती में पलने वाले हुसैन, बिलाखिर वो वक्त आ पहुंचा जबरदस्ती बैत लेने का। मदीना पाक से ये नौजवान रुखसत हो गए, मक्के में पहुंचे। अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्के में ठहर गए। हज़रत हुसैन को लोगों ने बड़ा मना फरमाया। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मना फरमाया, अब्दुल्ला बिन उमर ने मना फरमाया, ना जाओ, कूफे के लोग बड़े दगाबाज हैं। सैयदना हुसैन ने मुस्लिम इब्न अकील को कूफे शहर में भेजा हालात जांचने के लिए, हालात देखने के लिए, तुम जाओ हालात देखकर मुझे जल्दी इत्तला करो। चुनाचे मुस्लिम इब्न अकील कूफे पहुंचे और उन्होंने जाकर के बतलाया कि मैं हुसैन का कासिद हूं, मेरे हाथ पे बैत करो। तमाम शहर ने बैत कर ली। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को पता चला हुसैन के तमाम लोग बैत कर बैठे, मोतक़िद हो गए। उसने दौलत की गोली मारी, दौलत का तीर चलाया। जो हुसैन का साथ छोड़ देगा उसे सोना मिलेगा, चांदी मिलेगी। जो हुसैन का साथ छोड़ देगा उसे नौकरी मिलेगी, मुलाजमत मिलेगी, कुर्सी मिलेगी। उधर जब सारा कूफा बैठ कर चुका था, हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से मुस्लिम इब्न अकील के हाथ पे इन्होंने हुसैन को खत लिख दिया, जल्दी पहुंचो, तमाम का तमाम शहर आपका मुंतजिर है।
بے شمار لوگوں نے آپ کی طرف سے ہمارے ہاتھ پہ بیعت کر لی، بے شمار لوگوں نے آپ کی طرف سے ہمارے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ گورنر کوفہ نے دولت کی گولی ماری، دولت کی تلوار چلائی۔ واہ کلمہ پڑھنے والوں، واہ مسلمان کہلانے والوں، کیا کہنا تمہارا۔ مسلم ابن عقیل نے ظہر کی نماز پڑھائی، 40,000 آدمی پیچھے تھا۔ عصر کی نماز پڑھائی، 18,000 آدمی پیچھے تھا۔ مغرب کی نماز پڑھانے لگے تو 500 تھے، سلام پھیرا تو ایک بھی نہیں۔ تمام کے تمام بھاگ گئے دولت کی وجہ سے۔ آج بھی قرآن کریم کو چھوڑ کر لوگ دولت کی وجہ سے بھاگتے ہیں۔ آج نبی کا فرمان دولت کی وجہ سے نہیں مانتے۔ آج محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین سے اراد کرتے ہیں، ہمیں یہاں رہ کر کیا ملے گا۔ رات کا وقت آ پہنچا، مسلم ابن عقیل تنے تنہا رہ گئے، اندھیرا ہے، ایک گلی سے گزر رہے ہیں، چلتے چلتے ایک مکان کی سیڑھیوں پہ بیٹھ گئے۔ عورت نے دروازہ کھولا اور پوچھا آپ کون ہیں؟ مسلم ابن عقیل نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا، مائی مسافر ہوں، خاندان نبوت کا ایک فرزند ہوں، مدینے والی سرکار کا غلام ہوں، بے وطن ہوں، مسافر ہوں، پردیسی ہوں، میرا اس شہر میں کوئی نہیں۔ مسلم ابن عقیل میرا نام ہے۔ حضرت ام ہانی مائی کا نام ہے، کہنے لگے اللہ والے تیرا گھر میں رکھنا سر دینے کے برابر ہے، پر نبی کے خاندان کے فرزند آجا میں سر دوں گی، تجھے کسی کے حوالے نہیں کروں گی۔ ایمان ملے تو ایک عورت کو مل جائے، نہ ملے تو مرد ڈوب کے مر جائے۔ تلاش شروع ہو گئی، جستجو شروع ہو گئی، پکڑو، جو مسلم ابن عقیل کو پکڑ کے لائے گا اس کو اتنا 1000 روپیہ ملے گا۔ اور لوگوں کلمہ پڑھنے والے، مسلمانوں کی اولاد، مسلمان کہلانے والے مسلم ابن عقیل کو تلاش کرتے پھرتے ہیں انعام و اکرام لینے کے لیے۔ آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے بڑے بے ایمان لوگ تھے، اتنی کمینہ حرکت کی انہوں نے نبی کے خاندان کے ساتھ۔ کیا آج تم نہیں کرتے؟ قرآن کا ساتھ چھوڑ کر 100 مرتبہ لوگ نہیں بھاگتے؟ تلاش کرنے والوں کو پتا چل گیا، ام ہانی کو بلا لیا اور پوچھا مسلم ابن عقیل کہاں ہے؟ کہنے لگی اور راستہ کوئی نہیں، پہلے میری گردن اڑا دو، مسلم ابن عقیل مل جائیں گے۔ ظالموں نے اس عورت کا سر قلم کر دیا۔ تم نے نبی کے خاندان کے فرزند کی خدمت کیوں کی؟ تم نے آل نبی کو کھانا کیوں کھلایا؟ پھر مسلم ابن عقیل باہر نکل آئے، بہادر خاندان کا بہادر فرزند میدان میں آ کے لڑا ہے، یہ نہیں سوچا میں اکیلا ہوں، سارا ملک شہر دوسروں کا ہے، حکومت دوسروں کی، سارے لوگ غدار ہو گئے، انکار کر گئے۔ مسلم ابن عقیل گلی میں کھڑے ہو کر اکیلے لڑ رہے ہیں، ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں۔ خدا کی قسم نبی کے خاندان کا چشمے چراغ ہے، ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں۔ پتہ چلا کہ یہ بڑا بہادر خاندان ہے۔ خداوند کریم نے جس خاندان میں نبوت عطا کی ہو، امامت عطا کی ہو، شجاعت بخشی ہو اور شہادت بخشی ہو، عدالت بخشی ہو، تمام چیزیں اللہ پاک نے جن کو عطا فرمائی ہو، وہ کسی کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں۔
ملتان کے مسلمانوں، تمام کوفہ شہر غیروں کا، حکومت غیروں کی، نوجوان غیر ہو گئے، اختیار غیروں کا، جوان غیروں کے، پولیس غیروں کی، حکومت غیروں کی۔ خدا کی قسم مسلم ابن عقیل نے اس وقت بھی سر نہیں جھکایا۔ تو جہاں چاہے تعزیے کے سامنے سر جھکاتا ہے، کبھی قبر کے سامنے جھکاتا ہے، تو نے مسلم ابن عقیل کے سر کی توہین کی۔ اس نے نہیں جھکایا، مقابلہ کیا ہے اکیلا ہو کر۔ بے شک سبحان اللہ۔ زخموں سے چور چور ہو گئے، دیوار سے ٹیک لگا کر کے لڑتے رہے، پھر بیٹھ گئے۔ ایک کمینے نے تیر مارا، مسلم ابن عقیل کے لبوں میں سے نکل گیا۔ اللہ اکبر۔ گرفتار کر لیے گئے، ایوان گورنر پر شاہی پہ اوپر لے جا کر مسلم ابن عقیل کے ٹکڑے کر کے بازار میں پھینک دیا گیا۔ ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ خط مل گیا، آ جاؤ بالکل لوگ آپ کے منتظر ہیں، راستہ بالکل صاف ہے۔ حسین چلے، بال بچہ ساتھ ہے، لوگ بھی ساتھ ہیں۔ راستے میں پتا چلا مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ آپ فرمانے لگے، او لوگوں، میرا جانا موت کے منہ میں جانا ہے، جاؤ اپنی عورتوں کو بیوہ نہ کراؤ، اپنے بچوں کو یتیم نہ بناؤ، جس کا جی چاہے وہ میں کھلی اجازت دیتا ہوں، چلے جاؤ۔ بے شک بے شک۔ کھلی اجازت دی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ منزل بہ منزل حسین کا قافلہ بڑھ رہا ہے، مختصر سا قافلہ ہے۔ بالآخر ایک میدان میں پہنچا، خور نمودار ہوا، کئی ہزار فوج لے کر گھیرے میں لے لیا۔ سیدنا حسین نے نماز پڑھی، دشمنوں سے پوچھا کہ تم نماز نہیں پڑھتے، اتنے منکر ہو گئے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس پانی نہیں۔ فرمایا جو ہمارا پینے کا پانی ہے تم اس سے وضو کر کے نماز ادا کرو، ہمارا اللہ مالک ہے، مسلمان کی نماز قضا نہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اور زیادہ کمک آ گئی، فوج آ گئی، لشکر آ گیا، گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، او لوگوں، اس وقت اللہ کی زمین پہ، آسمان کے نیچے میرے سوا کالی کملی والے کا نواسا کوئی نہیں۔ او لوگوں، میں فاطمۃ الزہرا کا لگتے جگر ہوں، او لوگوں، میں شیر خدا کا فرزند ہوں، میرا حسب نسب پہچانو، میں نبی کی گود میں کھیلنے والا، نبی کے کندھوں پہ سواری کرنے والا، نبی کے زلفوں سے کھیلنے والا۔ او لوگوں، میرے خون میں ہاتھ نہ بھرو۔ اگلے دن پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، او لوگوں، تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو، حالانکہ میں نے ایک نماز تمام عمر میں قضا نہیں کی، ساری عمر میں زنا میں نے کبھی نہیں کیا، میں نے جھوٹ کبھی نہیں بولا، میں نے شراب کبھی نہ پی۔ او لوگوں، کیا وجہ ہے تم مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہو؟ میری خطا بتاؤ، میرا قصور بتاؤ، میری گناہ بتاؤ، کیا گناہ کر رکھا ہے میں نے؟ کہنے لگے اور کوئی گناہ نہیں، تم یہاں کھڑے کھڑے بیعت کرو۔ فرمایا جاؤ 3 شرطوں میں سے ایک مان لو، میری یزید سے ملاقات کرا دو، یا مجھے کسی سرحد پہ بھیج دو، میں جہاد میں مشغول ہو جاؤں گا، میں شیر خدا کا بیٹا شیر ہوں، یا مجھے واپس مدینے میں جانے دو۔ وہ جانتے تھے کہ اگر یہ دونوں اکٹھے ہو گئے، وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا ہے، یہ فاطمۃ الزہرا کا بیٹا ہے، پھر تو اپنا کام نہ بنا۔ درمیان والوں نے اکٹھا نہیں ہونے دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سب کچھ بتلایا۔
گھر والوں کو تلقین کی، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ صبر کرو، استقامت پکڑو۔ او لوگو تم کیا سوچ رہے ہو؟ میں حسین صابر ہوں، میں حسین ثابت قدم رہنے والا ہوں، استقامت میرے ہاتھ میں ہے، میری رگوں میں کالی کملی والے کا خون دوڑ رہا ہے، میری رگوں میں فاطمہ الزہرا کا خون ہے، میری رگوں میں شیر خدا کا خون ہے۔ تم میری ساتھ بات چیت کرو، مجھے ڈرا نہیں سکتے، مجھے دھمکا نہیں سکتے، مجھے مرعوب نہیں کر سکتے، تم زبردستی میرا بوجھ نہیں لے سکتے۔ تم ہوتے کون ہو؟ تم ہوتے کون ہو؟ حکومت کا نشہ تنگ کر رہا ہے، ہر دور میں حکومت والوں نے اسی طرح کیا، ہر دور میں حکومت کے نشے میں اللہ والوں کو آ کے مارا ہے، تنگ کیا ہے۔ اس طرف دیکھتا ہوں امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے آ رہا ہے، اس طرف نگاہ اٹھی علامہ ابن تیمیہ کا جنازہ جیل سے نکل رہا ہے، ادھر دیکھتا ہوں احمد بن حنبل کی پیٹھ پہ کوڑے پڑ رہے ہیں، ادھر دیکھتا ہوں امام مالک کو مدینے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ تھوڑی سی پیچھے کو میں نے نظر ہٹائی، عثمان کا جنازہ مدینے کی گلیوں سے گزر رہا ہے، پتھروں کی بارش ہو رہی ہے۔ کیا نہیں کیا کلمہ پڑھنے والوں نے؟ کس وقت بعد آئے؟ اور میرا یقین ہے ہر دور میں یزیدیت بھی رہے گی، حسینیت بھی رہے گی، حسین کے روحانی فرزند بھی زندہ ہے، یزید کے بھی روحانی فرزند بھی زندہ ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ یہ بات نہیں آتے اور ایسے ایسے خطبے دیے، خدا خطبہ دیتے آسمان پھٹ جاتا، پہاڑوں کو خطبہ دیتے پنگل گئے ہوتے، دریاؤں کو خطبہ دیتے دریا رخ بدل دیتے، مگر کلمہ پڑھنے والے سامنے کھڑے ہیں، ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ انعام کے لالچ میں، دولت کی لالچ میں چور چور نشے میں کھڑے۔ کسی نے دیکھا حضرت حر اپنے گھوڑے پہ سر جھکائے ہوئے کچھ سوچ رہے ہیں، کسی نے پوچھا حر کیا سوچ رہے ہو؟ فرمانے لگے جنت دوزخ کا انتخاب کر رہا ہوں، چھانٹ رہا ہوں جنت کدھر ہے جہنم کدھر ہے۔ کچھ دیر کے بعد سر اٹھایا، فرمایا چھانٹ لیا کہ ہاں، حسین کے قدموں میں پہنچا اور کہنے لگا اللہ والے اور فاطمہ الزہرا کے بیٹے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ حسین کے ساتھ ہو کر حر نے قربانی دی۔ ایک عورت اور اس کا بیٹا دور سے گزر رہے ہیں، میدان کربلا سے دور سے گزر رہے ہیں، دونوں ماں بیٹوں نے شور کی آواز سنی، ماں کہنے لگی بیٹا دیکھ کے تو آؤ شور کیسا ہے۔ بیٹا گیا اور آ کے کہنے لگا اماں خاندان نبوت کو لوگوں نے اجاڑ دیا، گلشن محمد کو بجھا دیا لوگوں نے، چھڑے چلا رہے آ رہے نبی کے خاندان۔ وہ ماں بھی ماں تھی، کہنے لگی توجہ کرنا بیٹا، میں نے تجھے حلال کا جنا، حلال کا دودھ پلایا، حلال کی روٹی کھلائی، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پہ ظلم دیکھ کر مجھے بتانے کیسے آ گیا وہیں کیوں نہیں مرا؟ ان کے ساتھ ہو کر وہیں کیوں نہیں مر گیا؟ کہنے لگا اماں بتانے آیا ہوں، جانے کا ارادہ وہیں ہے۔ بیٹا آگے آگے، اماں پیچھے پیچھے، میدان کربلا میں آ پہنچے، اس نے حسین کے ساتھی بن کر کے آگے جہاد کیا، لڑائی کی، ادھر سر کاٹا مخالفین نے،
उधर माँ ने कबूलियत की दुआ मांगने के लिए झोली फैला दी। इत्तेफाक की बात है, इधर सर काट के फेंका, उधर माँ की झोली में जाके पड़ा। चूमती नहीं, चाटती नहीं, बोसा नहीं देती, रोती नहीं, मातम नहीं करती, कपड़े नहीं फाड़ती, सर को उठा कर मैदान में फेंकती है। कहने लगी अल्लाह की राह में देने के बाद हम वापस नहीं लिया करते, वापस नहीं लिया करते। सुभान अल्लाह। मैं वापस लूंगी। गर्म है मैदान, सारा खानदान कुरान करीम की तिलावत में मशगूल है। सैयदा ज़ैनब बेसब्री नहीं थी, सैयदा सकीना बेसब्री नहीं थी, सैयदा सुगरा बेसब्री नहीं थी, नमाज में मशगूल है। बाबे ने सबक दिया इस्ताईनु बिस्सब्री वस्सलाह इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। हुसैन ने बहन को सबक दिया, सब्र करना, इस्तिकामत पकड़ना अपने खानदान का झंडा है, अपने खानदान का तुर्रा इम्तियाज है। सब्र करना अपने खानदान का विरसा है। नबी के खानदान को सब्र विरसे में मिला है। नबी के खानदान की किसी खातून ने कपड़े नहीं फाड़े। तीन दिन गुजर गए, पानी नहीं। मासूम बच्चे भी पानी को तड़प रहे हैं। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अली असगर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मासूम बच्चे को उठाया और आवाज दिया, लोगों हमसे दुश्मनी होगी, हमसे अदावत होगी। इस मासूम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, 2 घूंट पानी दे दो। दुश्मन की तरफ से तीर आया, बच्चे के हलक में से गुजर गया। खून की चुल्लू भरी और आसमान की तरफ सैयदना हुसैन ने फेंकी और दुआ की, इलाही देख नहीं रहा मेरी साथ क्या बल गई। कासिम इब्न हसन शहीद हो गए, अली अकबर शहीद हो गए, अब्बास शहीद हो गए, फुला शहीद हो गए, सारा खानदान ढेर हो गया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। दोस्तों, बयान आपने समाअत फरमाया हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह का। बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ, खूबसूरत आवाज़ के साथ और खूबसूरत लहजे के साथ बयान फरमा रहे थे मुहर्रमुल हराम के हवाले से और मैदानी करबला में वाक़या होने वाले वाक़यात के बारे में बयान फरमा रहे थे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल आज़मूदा वज़ाइफ टीवी को सब्सक्राइब कर दें, घंटी के निशान को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। इंशाल्लाह लाते रहेंगे मज़ीद ऐसे ही बयानात कारी मोहम्मद हनीफ मुल्तानी साहब के मुहर्रमुल हराम के हवाले से। इंशाल्लाह शहादत का मुकम्मल बयान, करबला के वाक़या का, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का मुकम्मल बयान भी हमारे इस चैनल पर अपलोड होगा, तो ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहिएगा। दोस्तों, हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब कूफे भेजा तो कूफे वालों ने, जब हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने उनको बताया कि मैं इमाम हुसैन का कासिद हूँ और मेरी बैत करो, तो उन्होंने जो है 40,000 लोगों ने आपके हाथ पर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए बैत की। जब यजीद को ये पता चला, हुक्मरान को ये पता चला, तो उसने सोने और चांदी का लालच देकर आवाम को फेर लिया। उधर मुस्लिम बिन अकील ने हज़रत इमाम हुसैन को ख़त लिख दिया कि आएँ, लोग आपके मुंतज़िर हैं, 40,000 लोग आपके जो हैं वो हाथ से बैत करना चाहते हैं। तो हज़रत इमाम हुसैन के पास ख़त पहुंचा। उधर मुस्लिम बिन अकील ने जो है ज़ुहर की नमाज़ पढ़ाई तो 40,000 लोग आपके पीछे थे। फिर जब असर की नमाज़ पढ़ी तो 15,000 लोग बच गए, बाकी लालच की वजह से यजीद के हाथ पर जो है वो बैत हो गई। जब आपने मगरिब की नमाज़ पढ़ाई तो उस वक्त आपके पीछे सिर्फ 500 आदमी था, लेकिन जब आपने फ़र्ज़ों के सलाम फेरे तो एक बंदा भी नहीं था। तो मुस्लिम बिन अकील परेशान हो गए कि अब क्या होगा।
حضرت امام کو بھی خط لکھا جا چکا ہے۔ تو یزیدی جو تھے، یزیدی فوج آپ کے پیچھے پڑ گئی۔ آپ جو ہے وہ گلیوں سے نکلتے نکلتے ایک سیڑھیوں پر جا کر پہنچے۔ ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو آپ کہنے لگے کہ میں مسلم بن عقیل ہوں، مسافر ہوں، خاندان نبوت کا ایک فرزند ہوں، ایک جو ہے رکن ہوں۔ تو اس عورت نے کہا کہ میں آپ کو اپنے گھر جگہ دوں گی، گردن تو میری چلی جائے گی لیکن میں آپ کو کسی کے ہاتھ نہیں دوں گی۔ تو اس عورت نے آپ کو اپنے گھر رکھا۔ تو کسی جاسوس کی وجہ سے کسی نہ کسی طریقے سے ان یزیدیوں کو خبر ہو گئی کہ آپ اسی عورت کے گھر میں ہیں۔ تو آپ آئے تو عورت نے کہا کہ اگر مسلم بن عقیل کو چاہتے ہو تو پہلے میرا سر قلم کرو۔ تو ان ظالموں نے اس بوڑھی عورت کا بھی سر قلم کر دیا اور مسلم بن عقیل جو ہے وہ گلی میں نکل آئے۔ آپ شیر آدمی تھے، امام حسین کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، نبوت کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، شیر دل بہادر شخص تھے۔ آپ نے ان سے لڑنا شروع کر دیا، کئی فوجیوں کو مارا اور آپ بہت زخمی ہو گئے، اتنے زخمی ہو گئے کہ آپ دیوار کے ساتھ جو ہے وہ سہارا لے کر ٹیک لگا کر لڑتے رہے۔ آخرکار ایک ظالم نے تیر مارا اور آپ نیچے ڈھیر ہو گئے۔ تو آپ کو لے گئے محل میں اور ٹکڑے ٹکڑے کر کر آپ کو بازار میں پھینک دے گئے۔ مسلم عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے امام حسین کو جب یہ خط ملا تو آپ ادھر سے چل دیے، رستے میں تھے کہ آپ کو یہ خبر بھی مل گئی کہ مسلم عقیل کو قتل کر دیا گیا ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ وہ جو ہیں وہ پھر چکے ہیں، کوفی دھوکہ باز ہو چکے ہیں، کوفیوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ تو آپ نے اپنی فوج سے، اپنے لوگوں سے کہا کہ میں آپ کو اجازت دوں، اپنی مرضی سے جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ وہیں پر موجود تھے کہ وہ کوفی جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں فوج لے کر آ گئے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گھیرے میں لے لیا۔ تو امام نماز کا ٹائم ہو چکا تھا تو امام حسین نے کہا کہ نماز پڑھتے ہیں، کیا تم نماز نہیں پڑھو گے؟ اتنے منکر ہو چکے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم نماز پڑھیں گے، ہمارے پاس پانی نہیں۔ تو امام حسین نے اپنے پینے کا پانی، اپنے بچوں کے پینے کا پانی ان کو دیا تاکہ تم وضو کر لو اور تمہاری نماز قضا نہ ہو۔ یہ شان ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اور فوج آ گئی، آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، آپ کے پورے خاندان کو قتل کر دیا گیا۔ ایک شخص تھا تو وہ جو ہے وہ کھڑا تھا پریشان، کبھی یزید کی فوج کی طرف دیکھتا، کبھی امام حسین کی فوج کی طرف دیکھتا۔ ایک شخص نے پوچھا کہ کیا دیکھتے ہو؟ اس نے کہا کہ دیکھ رہا ہوں کہ جنت کدھر ہے اور جہنم کدھر ہے۔ تو اس نے کہا کہ کچھ پتہ چلا؟ تو جا کے امام حسین کے قدموں میں گر گیا اور کہا اے فاطمہ کے لال، مجھے معاف کر دیں، میں آپ کا جو ہے آپ کا ساتھی بننا چاہتا ہوں۔ تو وہ بھی اسی جنگ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ ایک بوڑھی عورت اپنے بیٹے کے ہمراہ سفر کے لیے جا رہی تھی تو کیا دیکھتی ہے کہ جنگ ہے، تو بیٹے کو کہا کہ جاؤ اور دیکھو کہ کون کون لڑ رہے ہیں، اتنے شور و گل کیوں؟ تو جب بیٹا گیا تو واپس آ کر ماں سے کہنے لگا کہ خاندان نبوت کے گلوں کو اجاڑا جا رہا ہے، چراغوں کو اجاڑا جا رہا ہے۔ تو اس ماں نے کہا کہ میں نے تجھے حلال کا جنا ہے، تو مجھے بتانے کیوں آ گیا، وہاں لڑا کیوں نہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ اسی لیے آ گیا ہوں کہ اماں انتظار نہ کرتی رہے۔ تو بیٹا اور ماں چل دیے میدان جنگ کی جانب، میدان کربلا کے اندر گھس گئے۔ جنگ کے ماحول میں جو گھس گئے، بیٹا لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ ظالموں نے گردن اٹھا کر ماں کی طرف پھینکی، ماں اس کی شہادت کی قبولیت کی دعا مانگ رہی تھی، ماں نے سر اٹھایا اور پھر میدان جنگ میں پھینک دیا اور کہا کہ سن لو، ہم جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے۔ تو یہ قربانی تھی، ان کا جذبہ ایمانی اور جذبہ قربانی تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا خاندان شہید ہو گیا تھا، علی اکبر، علی اصغر، اون علی عباس سارے شہید ہو گئے، لیکن امام حسین نے پھر بھی دین کی جو ہے وہ تبلیغ نہ چھوڑی۔
دین کا ساتھ نہ چھوڑا، نماز پڑھتے ہوئے آپ کو شہید کر دیا گیا۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو، یہ بیان اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، ہمارے چینل آزمودہ وظائف ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے بیان، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔